مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تخت پہ بیٹھے ہیں وہ خدا کی اور بڑے کی کیا کرتے ہیں، عزت اور حمد اور تمجید جو ابدالآباد قائم رہتا ہے اس کی کرتے ہیں، اور چاروں جاندار جو اس کے پاس ہیں وہ آمین کہیں گے، اور بزرگ بھی خدا کے جو وہاں تخت پہ بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی خدا کے نام کو جلال دیں گے اور اسے سجدہ کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں 7 مورے کھولنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ خداوند نے برائی کی قوتوں اور قوتوں پر غالب آنے کے لیے خدا کا ایک منصوبہ تھا، جو ہم نے دیکھا کہ ہم 2 جو موریں کھل چکی ہیں۔ پہلی مور ہم نے دیکھا 6 باب اس کی پہلی آیات میں، پھر ہم نے دیکھا 6 کے 3 میں جب اس نے دوسری مور کھولی، اور آج ہم دیکھیں گے تیسری مور۔ ہالےلویا۔ جو تیسری مور کون سی تھی؟ مکاشوہ 6 باب اس کی 5 آیات میں دیکھیں گے۔ اور جب اس نے تیسری مور کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ کالا گھوڑا کیا ہے؟ اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ کالا گھوڑا علامت ہے کہ کال کی اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے موت ہو جانا۔ اور دیکھیں ہم دیکھتے ہیں بعض جگہ پہ کہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، صحیح ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔ HADES ہیڈس یعنی پاتال کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں اندھیرا ہے، اور وہاں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ وہاں اندھیرا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں عربی زبان کے لفظ سے جو ترجمہ کیا گیا جنت، جنم کی آگ ہے یا پاتال ہے جہاں ہمیشہ کی آگ ہے۔ وہاں اردو میں اگر ہم دیکھیں عربی زبان کے واسطے سے لفظ جنم اردو میں آیا ہے۔ نئے عہد نامے میں اسے آگ کا جنم یعنی متی اگر ہم دیکھیں 18 باب اس کی 9 آیات میں ہے، یعنی یہ آتشی موت اور سزا کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 18واں باب 9 آیات میں، اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو 2 آنکھیں رکھتا ہوا تو آتشی جنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ تو جب ہم خدا کا کلام کتنا سخت ہے، ہمیں آگاہی دے رہا ہے، یرمیہ نبی کی معرفت کے خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں بتائیں، آگاہی دیں کہ ان باتوں کا ہونا ضرور ہے، اور ان باتوں سے بچنے کے لیے ان کا مطلب روحوں کا وہ مقام یا حالت ہے جس میں وہ جسم کی موت سے یعنی قیامت تک کے درمیانے فاصلے میں رہیں گے۔ یہ کوئی اندھیری اور تاریخی جگہ ہے جو زمین کے کہیں اندر ہوگی، جس طرح اگر ہم دیکھیں یعقوب اس کا 30 باب اس کی 32 میں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے موت تک پہنچائے گا اور اس گھر تک جو سب زندوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ یعقوب جب مشکل میں تھا اور وہ یہ خدا سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ وہاں جگہ ہے، 2 جگہ ہیں جہاں اندھیرا ہے، اور ایک وہاں جو خدا کے لوگ جو زندہ کیے جائیں گے، یہ ان جگہوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 20 باب 13 میں کہ اور سمندر نے بھی اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم رواں اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا جائے گا۔ یہاں وہ جو اعمال آخر وقت تک ہمارے ساتھ رہیں گے، جو وہ کام اچھے ہوں گے تو وہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم نے عہد نامے میں اعمال 2 باب اس کی 27 میں، اسی لیے کہ تو میری جان کو عالم رواں میں نہ چھوڑ دے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ خدا نے وعدہ کیا تھا، خدا نے سب کے ساتھ یہ وعدہ کیا، کیونکہ یہ خدا کا مقدس ہے، اس میں خدا کا پاک روح ہم میں بستا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تب بھی خدا کا پاک روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن خدا باپ نے ہمیں جس طرح زبور 94:17 میں کہ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم رواں میں خاموش
ہو جاتی اور جا بستی، لیکن خدا ہمیں بار بار یہ کلام، یہ وعدے جو خدا نے ہم سب سے کیے ہیں وہ ہمیں ابدی زندگی دینے کے لیے کیے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں متی 5:22 میں کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پہ غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتشی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سب سزاؤں کا بتایا ہے کہ ہم نارمل مذاق میں اپنے بہن بھائیوں کو کہہ دیتے ہیں یہ پاگل ہے اور یہ ایسا ہے، تو خدا کہتا ہے ہر بات کے لیے عدالت کی جائے گی، ہر بات کی عدالت ہوگی، ہر بات جو نکمی اور گندی باتیں ہمارے منہ سے ہیں وہ ہمیں اس سزا کے پاس لے جاتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ وہ دولت مند آدمی اور لازر کی سٹوری کیا تھی۔ لوکا 16:20-22 میں کہ اور لازر نامی ایک غریب ناسور سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈال دیا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ وہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب آدمی مر گیا اور فرشتے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس سے آگے ہم اس کی 23 اور 24 دیکھتے ہیں۔ اس نے عالم رواں کے درمیان غضب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھ اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگ جو ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں جہنم کی عدالت اور غضب کی جگہ ہے، جہاں خدا شریروں اور بدکاروں کو بھیجتا ہے اور جس کی آگ نہیں بجھتی۔ اگر ہم مرکز 9 میں دیکھیں گے اس کی 43-44 میں، اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو 2 ہاتھ ہوتے ہوئے جہنم کے بیچ اور اس آگ میں جلایا جائے جو کبھی نہیں بجھے گی، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ یہاں ہمیں خداوند بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ ہمیں اس غضب سے، آنے والے غضب سے بچنا ہے، جیتے جی اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے تاکہ یہ غضب ظاہر نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے آخر میں پہنچ گئے ہیں، آخری پنوں میں ہیں، مکاشوہ جو آخری پنے ہیں، اس کے بعد کلام ختم ہے، اس کے کلام نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خدا بار بار تاکید دیتا ہے کہ ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے، اس جھیل میں جلنے سے پہلے جانے میں ہمیں کیا ہے، جب تک ہم زندوں کی زمین پہ ہیں خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے بس توبہ کر اور توبہ کے مافک پھل لے کے آؤ، کیونکہ اگر ہمارے دل میں ذرا بھی بدی ہوگی تو خدا کا کلام پورا نہیں ہوگا، اور ہمیشہ کی آگ کیا ہے، وہ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے، خدا کے لوگوں کے لیے نہیں کی گئی۔ اس لیے یسوع نے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر گناہ کرو تو تمہارا انجام بھی ایسا ہوگا۔ ہم نے اس انجام سے بچنے کے لیے صرف کلام کو لینا۔ اگر ہم مکاشوہ 20:14-15 میں دیکھیں، پھر موت اور عالم رواں آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا نہیں ملے گا، انہیں بھی اسی آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے خدا ہمیں تاکید دیتے ہیں، خدا ہمیں موقع دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، توبہ کر کے اس غضب کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، نا اتفاقی ہو رہی ہے، اور چیزوں کا خدا یہاں کہتا ہے کسی چیز کا بھی نقصان نہ کرو، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کال اتنا
طویل نہیں ہوگا، دنیا کے سارے لوگ نابود نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ جو خدا نے رکھے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں 2020 میں بڑا ہولناک کووڈ ہوا اور بڑے گھر اور بڑی دنیا ختم ہو گئی، مر گئی، دفن کی گئی، دفن کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لاشوں کو پھینکا جاتا تھا، کس طرح سب کچھ ہوتا تھا۔ وہ ایک وقت آیا، ایک بیماری جائے گی، دوسری آ جائے گی، دوسری جائے گی، تیسری سے کوئی بچ جائے گا، دوسرے سے بچ جائے گا، لیکن خاتمہ لازم ہے۔ ان چیزوں کا جو دنیا میں انسان نے گناہ کیے، خدا ضرور ان کا اجر دے گا، کیونکہ بہت وقت دیا گیا ہے۔ ہمیں ابھی کیا کرنا ہے؟ خدا کے اس وعدے پہ یقین کرنا ہے جو خدا نے کہا کہ میں سب کچھ کرنے میں قادر ہوں۔ جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ پہلا باب اس کی 18 اور زندہ ہوا۔ خدا کہہ رہے ہیں کہ یہاں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم رواں کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کامل ہوں، تم بھی کامل بنو اور باپ کی فرما برداری کرو، اور میں تمہیں اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاؤں گا۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ مسیح زندگی کا اتفاق اور اولین مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہے نا خدا کی حضوری اور اختیار میں اور خدا کی عزت اور جلال کے لیے گزاریں۔ یہی حقیقی مسیح زندگی ہے۔ ہمیں اس زندگی کے لیے صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ ہر روز ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ کلام ہی ہمیں چھڑائے گا، کلام ہی ہمیں بچائے گا، ورنہ کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اے خداوند میرے مالک، ہم نے صرف مالک، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ ہم نے اپنی جنگ کیا کرنی، اسے دے دینی ہے۔ میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ چاہے حالات کیسی بھی ہوں، چاہے مشکلیں کیسی بھی ہوں، چاہے بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، یہ سب آئیں گی، ہمیں ہمت نہیں آنا، کیونکہ ہمارا توکل ہمارے خدا پر ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو کیا ہوا؟ وہ 3 دن اور 3 راتیں اس کے پیٹ میں رہا، اور مچھلی نے کیا کیا تھا؟ خدا کی فرما برداری کی تھی۔ جب اس کے پیٹ میں ڈالا گیا تو اس نے پیٹ میں مچھلی، اب دیکھیں مچھلی کا منہ بند ہے تو وہ سانس کیسے لے گا؟ جب وہ مچھلی منہ کھولتی ہوگی تو وہ پانی میں اپنا منہ یوں کر کے کھولتی ہوگی، تب بھی وہ اندر سانس لیتا ہوگا۔ تب بھی اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، خدا سے معافی مانگی، اور خدا نے اسے کیا کیا؟ اسے معاف کیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ اسے باہر پھینک دے۔ اسی طرح بار بار ہم موت کے سائے سے نکل کر آتے ہیں، ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم سب معافی مانگے، تاکہ خدا کا کلام پورا ہو، کیونکہ خداوند ہم سب کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ہم سب کو بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے بار بار ہمیں موقع دیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اور توبہ کے معافی کیا کریں؟ پھل لے کر آئیں۔ آج کا کلام ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے صرف اس غضب سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو، خدا کی قدرت کو لینا ہے اور اس کے کلام پر غور کرنا ہے، تاکہ ہم اس کی راہوں پہ چلیں، اور جب ہم اس کی راہوں پہ چلیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ بچائے جائیں گے، ہم بچائے جائیں گے، اور اس کے وعدے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو بھی بچائے گا۔ ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنا۔ آئیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو ہاتھ ہیکل کی طرف اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ یہ باپ کا وعدہ ہے، اس نے کہا اور میں ہر دعا کا جواب دوں گا۔ باپ جی، ہم سب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ خدا باپ ہم سب بچائے جائیں برے وقتوں کے لیے۔ خدا باپ کلام کو اور کلام کی قدرت کو لے لیں۔ باپ ہم سب کو حکمت دے تاکہ خدا باپ ہم آپ کے کلام کو سنیں، سمجھیں، اور آج وقت ہے اس پر عمل کرنا، اور جو عمل کرے گا وہی بچایا جائے گا۔ ہم کلام بہت پڑھتے ہیں، ہم کلام بہت سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ آج وقت ہے کہ کلام پر عمل کیا جائے۔ وہ جو خداوند کاملیت کا خدا ہے، اس کے کلام پر توکل کیا جائے، اور جو راست باز لوگ ہیں وہ خدا کے کلام کو خود بھی شیئر کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ اس کلام کو سیریس نہیں لیتے، لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، اپنے آپ
آپ کو نہیں بدلیں گے. سوچیں اگر ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے تو مطلب ہم کمزور ہیں، لیکن جب ہم خدا کی قدرت میں آ جاتے ہیں وہ ہماری قوت بن جاتا ہے. اپنے آپ سے کوئی کچھ نہیں کرتا، ہمیں صرف خدا کی حضوری میں آنا ہے تاکہ اس کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہو. خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے خداوند، کبھی کوئی کمی کبھی کوئی کمزوری نہ ہو. باپ جی جو کوئی بیماری میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، روزگار نہیں، کاروبار نہیں، ہر طرح کی مشکلیں ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ناتفاقی ہیں، یسوع کے نام سے جاتی رہیں. باپ جی میں سب کو ڈگری اینڈ ڈکلیئر کرتی ہوں اور آپ کے کلام کو اور اس کی قدرت کو مانگتی ہوں، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں پہ زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتے ہیں. باپ یسوع نام کو ہم لیتے ہیں، یسوع کو پہن لیتے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں خوشحال ہوں. خدا باپ سب کو برکت پہ برکت دے تاکہ ہر زبان آپ کا اقرار کرے کہ وہی ایک راستہ ہے جہاں میں نے چلنا ہے، وہی سلامتی کا راستہ ہے، وہی ابدی زندگی کا راستہ ہے جو کلام کے ذریعے ہمیں ملتا ہے. خدا باپ تمام گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتی ہوں، سب کے لیے برکت کی دعا کرتی اور سب کو برکت دیتی ہوں، کیونکہ آپ نے کہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو. یسوع کے نام سے خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو، نجات کو مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.